اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا، قوم نے انکار کر دیا، رسول کی دعوت کو رد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ کے عذاب کی بہت سی شکلیں آتی رہیں، کبھی طوفان نوح کی شکل میں آیا، کبھی قوم عاد جس کا آج ذکر آ جائے گا، بڑا تیز و تند جھکڑ ان پر بھیجا، کبھی فرشتے کو حکم دیا اور ایسی چنگھاڑ اس نے اپنے منہ سے نکالی کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، کہ زمین پھٹی اور پوری کی پوری بستی یا قوم اس میں زندہ دفن کر دی گئی، خسف، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ تمام عذاب کی جو مختلف شکلیں ہیں قرآن حکیم میں، جہاں بھی ان رسولوں کا ذکر آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں تو آپ پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے، بلکہ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے حضور سے سوال کیا کہ اچانک آپ کے اوپر یہ ایک کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کے بال بھی کچھ سفید ہوئے ہیں، پھر یہ کہ ایک اضمحلال کسی کیفیت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو ہے موجود ہے احادیث میں، سیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ مجھ سے پہلے جن اقوام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے 8-10 برس ہو گئے، لیکن یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بالکل سنی انسنی ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ شدید ترین پرسیکیوشن پر اتر آئی ہے۔ جو بھی نام لیوا تھے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے تھے، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کا بھی وہی حشر کرے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا۔ لہذا یہ جو اندیشہ تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب انہیں آنا پکڑے، تو یہ اندیشہ تھا کہ جس نے پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے سے آثار جو ہے وہ نمودار ہوئے آپ پر۔ انہی میں جو ہم رسولوں کا ذکر پڑھ چکے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ فوراً بعد جو 5واں رکوع ہے اس میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ابھی ہم پچھلی مرتبہ جو ہمارا درس چل رہا تھا یہاں چند آیات ہم نے پڑھی تھی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ کر لیجئے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج سلسلہ کلام آگے جاری رہے گا۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا یہاں مرسلین اصل میں جمع کا صیغہ ہے، لیکن کسی ایک رسول کو جھٹلانا یا اس کی دعوت کو رد کر دینا گویا کہ مترادف ہوتا ہے کہ اس نے تمام اس پورے سلسلے کو رد کر دیا۔ مرسلین، حضرت نوح علیہ السلام تو اپنی ذات میں اکیلے تھے نا، لیکن یہ کہ یہاں جمع کا صیغہ آیا، گویا کہ ان قوموں کا وتیرہ ہی یہ رہا ہے کہ جب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا یہ انکار کرتے رہے، دعوت کو رد کرتے رہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کہ کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان ذرا اپنے من میں ذرا ڈوب کر اگر دیکھے تو اللہ کی معرفت اس کے اندر موجود ہے، اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی گویا کہ وہ جو شان عرفہ ہے، جو اس کی شان خلاقی ہے، اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ در دل کشا بچمن درا، اپنے یہ دل کے دروازے کو کھولو تو اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اللہ کی معرفت موجود ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول ہوں اور امانت دار ہوں۔ گویا کہ یہاں یہ بات بھی موجود ہے کہ میری پوری گزشتہ زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کسی کو مجھ سے کوئی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہو، غلط بیانی کا تجربہ ہوا ہو، کوئی امانت میں خیانت کا کوئی معاملہ ہوا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے آج تک کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، تو کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ میری زبان پر آ جائے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ پھر یہ کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچاتا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تو امانت دار ہوں، جو پیغام مجھ تک پہنچا بلا کم و کاست تم تک پہنچانے کا پابند ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ رسول اصل میں اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود زمین پر اتر کر آ کر حکم نہیں دیتا کہ میری اطاعت کرو، اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ وَأَطِیعُونِی،
تم پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، میری باتوں پر یقین کرو۔ اطاعت کا لفظ جو ہے صرف کسی کی حکم جو ہے اس کی فرما برداری کے لیے نہیں آتا، کسی کی بات کو مان لینا بھی اطاعت ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان باتوں کی، یہ مشرکین کے باتوں میں نہ آئیں، وہاں بھی اطاعت کا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ ان کے حکم کی جو ہے وہ فرما برداری اختیار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی باتوں میں آ جانا، کسی کا کہا مان لینا، کسی کو سپریم مان لینا، یہ تمام چیزیں اسی میں موجود ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نے تو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ صبح سے شام تک جو محنت کرتا ہوں، حالانکہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص کوئی محنت کرتا ہے تو اس کے عوض کسی نہ کسی عوض کا مطالبہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے، تو جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا تھا تو جادوگروں نے سب سے پہلی بات ہی فرعون سے یہ کی تھی، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کہ انسان کے سرشت کے اندر یہ شے موجود ہے کہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا وہ جو ہے کوئی بدلہ بھی چاہتا ہے، اس کا بدل چاہتا ہے، اس کا ریوارڈ چاہتا ہے۔ تو فرعون نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لوں گا، اس سے زیادہ اعزاز اور اکرام تو ممکن نہیں تھا۔ روپیہ، پیسہ، مال و دولت یہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ مقربین میں شامل ہو جاؤ گے تم میرے، تو میں نے تو تم سے کبھی کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو محفوظ ہے اور ذمے ہے رب العالمین کے، میں اسی کے ڈپیوٹ کیے جانے پر تمہاری طرف بھیجا گیا، اسی کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تم سے کبھی کوئی میں نے ریوارڈ، کوئی اجر، کوئی بدل، کسی قسم کی کوئی دنیاوی منفعت تم سے طلب نہیں کی۔ میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، رب العالمین کے پاس ہے، اس کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھیں پھر دوبارہ یہ آ گیا، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ انسان کی ایک سائیکی ہے، اس کی نفسیات ہے کہ اپنے ہم نوع کی اطاعت اور اس کو اپنا پیشوا اور اپنا لیڈر مان لینا، اس پر سب سے زیادہ گراں گزرتا ہے۔ اللہ کا کہنا مان لیں گے، اللہ کی کتاب میں جو حکم آیا اس کو بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی پیروی، اس کا اتباع، اس کا کہنا ماننا، وہ تو ہم جیسا انسان ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بال بچے ہیں، اس کے ہاں بھی اولاد موجود ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی بازاروں میں ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ اعتراض پہلی قوموں کی طرف سے کیا گیا رسول وقت پر کہ یہ کیسے رسول ہیں جو ہمارے جیسے انسان ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے جو انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کو جو ہے قضاء حاجت کے لیے بھی تو آخر وہ تمام جو ایکسٹریٹاز ہیں وہ تو نکلتے ہی ہیں نا، تو یہ تمام چیزیں تو ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی ہر بات کے اوپر یقین بھی کر لیں اور اس کا ہر کہا ہم مان لیں۔ لہٰذا منافقین مدینہ کا یہ کردار ہمارے سامنے بڑا نمایاں ہے کہ انہیں سب سے بڑا اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تھا۔ آپ کا کہنا ماننا، آپ کی فرما برداری اختیار کر لینا، آپ کو اللہ کی طرف سے حجت سمجھنا، یہ تو مومنین صادقین تھے نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ انا آمنا بک وصدقناک، اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب آپ ہمیں اشارہ کیجئے، ہم آپ کے اشارے پر کٹ بھرنے کو تیار ہیں۔ لیکن منافقین کا معاملہ تو یہ نہیں تھا، وہ جہاں کہیں ندا ہوتی تھی کہ نکلو غزوے کے لیے، کسی فوجی مہم کے لیے، وہ تو دبک جاتے تھے گھروں میں، کوئی بیماری کا بہانہ پڑ کے جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ گیا، کسی نے کہا میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، اور اس قسم کے تمام جو ہے وہ عذر لنگ انہوں نے تراشے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی کی۔ یہ معاملہ منافقین کا تھا، گویا کہ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ان کی اطاعت سب سے برا گزرتی تھی۔ تو یہی معاملہ ہے جو بار بار کہا گیا، پہلے بھی ہم نے پڑھا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر دوبارہ دیکھیے 2 آیات کے بعد فوراً ہی، بلکہ ایک ہی آیت کے بعد فوراً فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، اب آگے پڑھیے قوم نے کیا جواب دیا، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں، تم پر یقین کر لیں، جبکہ تمہارا اتباع کرنے والے اور تمہاری پیروی کرنے والے تمہارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ تو ہمارے رذیل لوگ ہیں۔ ارذلون رذیل کی جمع ہے۔ یہ اعتراض صرف انہوں نے نہیں کیا،
بلکہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ یہ معاملہ بڑے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئے تھے۔ اس میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور کے ساتھ موجود تھے، اور میرے ساتھ صہیب رومی بھی تھے، خباب ابن ارد بھی تھے، عمار ابن یاسر بھی تھے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر وہ لوگ کہ جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو بہت زیادہ نہیں ہے، جسے آپ نچلے طبقے کے لوگ کہتے ہیں، جس کے لیے یہاں ارذلون کا لفظ ان لوگوں نے استعمال کیا۔ تو اسی اسباب میں کہ جب کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ابو جہل اور عتبہ اور ولید تینوں وہاں سے قریب سے گزرے، اور انہوں نے سب سے پہلے ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ ناک منہ چڑھائی ہے اور ہمیں بہت برا بھلا کہا، اور اس کے بعد حضور کو مخاطب ہو کر کہا کہ محمد جب تک یہ لوگ تمہارے ارد گرد موجود ہیں ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے کمی کاری رذیل لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک تو کسی شخص کی حیثیت جو ہے نا وہ تو اصل میں اس کی دنیاوی، جو بھی اس کے پاس مال و اسباب دنیاوی ہے اس کی بنیاد پر وہ اس کو سٹیٹس دیتے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 12 محرومین میں سے ہیں، جسے ہم معاشرے کا ایک نچلا طبقہ کہتے ہیں۔ ان کے دل میں ایمان کی جو بہار ہے اس کے بارے میں اس سے تو ان کو کوئی قطعاً کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے کے جو گرے بڑے طبقے کے لوگ ہیں، جب تک یہ تمہارے ارد گرد موجود ہیں ہم تمہاری کوئی بات ماننے کو، کسی بات کو سننے کو تیار نہیں۔ اب یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیے 5-7 ہزار برس پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اور اس موقع پر بھی ان لوگوں نے کہ جو ان کے قوم کے جو ذرا اچھی دنیاوی حیثیت کے جو مالدار لوگ تھے، ان لوگوں نے یہی اعتراض کیا ہے وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ کہ تمہاری اتباع کرنے والے یا تمہاری باتوں پر کان دھرنے والے یا تمہارے ارد گرد جمع ہو جانے والے یہ تو ہمارے معاشرے کے کمی کار لوگ ہیں، ارذل لوگ ہیں۔ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کا پیشہ کیا ہے، ما کانوا یعملون۔ اگر ان میں کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی فرض کیجئے مزدور ہے، کوئی لیبر کے کوئی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے میری اس بات کی تائید کی ہے، وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کا کہنا ماننے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ مجھے اگر کوئی سروکار ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان اور تقوی موجود ہے، لہذا یہ تو میرے ارد گرد موجود رہیں گے۔ ایک اور واقعہ جو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا کہ ابو سفیان ایک موقع پر ہلقل جو ہے وہ موجود تھا، اور اس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ اس طرح مکہ میں ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے معلوم کروایا کہ اس کے علاقے میں، اس کے ملک میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں مکے سے آئے ہوئے تو تجارتی قافلے تو آتے جاتے رہتے تھے، تو اسے معلوم ہوا کہ ابو سفیان نامی ایک شخص ہے کہ جو ایک قافلے کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا، اور پھر بڑی طویل جو ہے ان کے ساتھ گفتگو شنید ہوئی ہے۔ پہلے تو اس نے جو ہے سمجھنے کی کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال بھی کیا کہ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے آباء و اجداد کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہو گزرے ہوں جنہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے ظاہر ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہو، کوئی بہت بڑا جو ہے کوئی امیر کبیر شخص گزرا ہو، اور ان کی اولاد میں کوئی ایمبیشس شخص ایسا موجود ہو کہ جس کے دل کے اندر وہ شمع جو ہے وہ کہیں لو روشن ہو کہ مجھے بھی وہ مقام حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اور بہت سے اس نے سوالات کیے حضور کے بارے میں کہ کبھی اس شخص سے تمہیں جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کبھی کسی امانت میں خیانت کا معاملہ، وعدہ خلافی، یہ تمام چیزیں اس شخص نے، ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ تھا کہ ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق کس طبقے سے ہے؟ تو اس بات کے اوپر ابو سفیان کے اندر ایک گویا کہ امید پیدا ہوئی کہ اب یہ بات ہے کہ جہاں جب میں یہ کہوں گا نا کہ ہمارے معاشرے کے بالکل رذیل لوگ اور کمی کاری لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے اس پر ایمان لائے تو یہ بات میری بڑی کارگر ہوگی۔ گویا کہ ہرقل جو ہے متاثر ہوگا، اور گویا کہ اس حوالے سے اس کے دل میں بھی ایک نفرت یا ایک بغض پیدا ہو جائے گا حضور کے بارے میں۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا ابو سفیان نے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائے وہ ہمارے معاشرے کے گرے پڑے طبقات سے متعلق لوگ ہیں، تو اس پر اس نے گواہی دی کہ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی۔ اب دیکھیے ہرقل کو بھی یہ معلوم تھا کہ پہلے نبی اور رسول جو تھے ان پر ایمان لانے والے بھی وہی لوگ ہوتے تھے شروع میں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سخت اندیشہ ہوتا تھا کہ ان کا جو آقا ہے، ان کا جو مالک ہے، جس کے یہ غلام ہے،
وہ کہیں اسی جرم کی پاداش میں ان کی جان نہ لے لے، جیسا کہ معاملہ ہوا حضرت یاسر کا رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا ابو جہل نے، حضرت خباب ابن ارت کا معاملہ جو ہوا کہ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، یہ اندیشہ ان لوگوں کو ہوتا تھا جو معاشرے کے اچھے، جسے حیفز کہتے ہیں، اس طبقے سے متعلق لوگ ہوتے تھے، انہیں یہ اندیشہ نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ بھی پرسیکیوشن ہوتی ہے، تعذیب ہوتا رہا، لیکن اس حد تک تشدد کہ کسی کی جان لے لی جائے، یہ معاملہ تو اسی کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ جو ان کا کوئی غلام ہو یا ان کا کوئی موالی ہو یا کسی کا جو ہے اس کے بالکل زیر نگر ہو چکا ہو۔ تو وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، پہلے بھی یہ ہوتا رہا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ روایت میں نے آپ کو سنائی جو تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، اور خاص طور پر ہرقل کی وہ بات کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ آتے رہے جنہوں نے دعویٰ کیا اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا، ان پر بھی ایمان لانے والے اکثر و بیشتر آغاز میں وہی لوگ ہوتے تھے جو معاشرے کے گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھنے والے تھے۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں جبکہ تمہارا اتباع کرنے والے تو ہمارے رذیل لوگ ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نہیں جانتا۔ گویا کہ جاننے سے حضرت نوح کو معلوم تو تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے لوہار ہے، فلاں بڑھئی ہے، فلاں موچی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، لیکن یہاں اصل ترجمہ آپ کیا کریں گے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کام کیا کرتے، ان کا پیشہ کیا ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب کتاب، ان کا معاملہ تو میرے رب کے ذمے ہے، جس طرح حضرت نوح نے اپنے بارے میں کہا تھا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو محفوظ ہے میرے رب کے پاس جو رب العالمین ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، ان حسابهم الا علی ربی، یہ ان کا حساب کتاب کا معاملہ جو میرے رب کے ذمے ہے۔ اس رب نے انہیں اس دنیا میں اتنا کچھ کیوں نہیں دیا؟ اس کا بھی تو امکان تھا نا کہ ان کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر نواز دیتا جس طرح تمہیں نوازا ہے تو یہ بھی آج اسی صف میں کھڑے ہوتے جس میں تم کھڑے ہوئے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ دے کر آزماتا ہے، کسی سے کچھ سلب کر کے آزماتا ہے، آزمائش ہے۔ روپیہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو یہ دولت سب سے بڑی آزمائش، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے اصل فتنہ اور اصل آزمائش، اصل امتحان تو یہ ہے۔ اور کسی سے کوئی شے سلب کر کے آزماتا ہے، یہ دونوں صورتیں امتحانات ہی کی ہیں۔ تو فرمایا ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب جو ہے میرے رب کے ذمے ہے، لو تشعرون، کاش کہ تم اس کا شعور رکھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے اس طبقے کے لوگ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، میں تو ہرگز انہیں اپنے سے دور کرنے والا نہیں۔ وہی بات ان سرداروں نے بھی کہی ہوگی جو ابو جہل نے اور ولید نے اور عتبہ نے حضور سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ تمہارے ارد گرد موجود ہیں میں تمہاری بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ میں نے یہی بات انہوں نے کہی ہوگی نا جس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تو ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں۔ طا، رام اور دال یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی کو دھتکار دینا، کسی کو اپنے سے دور کر دینا۔ باقی تمہارا یہ مطالبہ کہ جب تک تم ان کو اپنے سے دور نہیں کرو گے ہم تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے، تو اس کے لیے میں قطعاً تیار نہیں ہوں۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں ہرگز انہیں اپنے سے دور کرنے والا یا اپنے سے دھتکارنے والا نہیں۔ سورہ انعام کے آیت نمبر 52 جو ہے اس ضمن میں بڑی اہم آیت ہے، میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ بھی آپ حضرات سن لیجئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، دیکھیں بالکل وہی بات جو اس قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہی مسئلہ آیا تو انہوں نے کیا کہا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں صبح و شام، آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ تَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، گویا کہ اس کا کہیں کوئی امکان نہیں تھا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کہہ دیا کہ ما انا بطارد المؤمنین، میں تو ان مومنین کو اپنے سے دور کرنے والا دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ حضور کو حکماً بھی کہہ دیا گیا، اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا طبع بشری انسان کے اوپر بعض اوقات غالب آ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت کوئی وفد جو ہے قریش مکہ کا آئے حضور کے پاس اور آپ سے بات سمجھنا چاہے، آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہے، نیگوشیٹ کرنا چاہے، اور آپ کے پاس حلقے میں ایسے لوگ موجود ہوں تو ممکن ہے طبیعت کے اندر کسی درجے میں کوئی گرانی پیدا ہو جائے، جیسا کہ سورہ عبس وتولیٰ کے اندر وہ واقعہ پورا موجود ہے، جبکہ ایک وفد حضور کے پاس آیا تھا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، انہیں چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا،
انہوں نے بار بار حضور کو جو ہے وہ باقاعدہ درمیان میں انٹرپٹ کیا ہے، اپنی طرف جو ہے متوجہ کرنے کی کوشش کی، تو رد عمل میں حضور کے چہرے پر بھی کچھ ناگواری کے آثار ہوئے، جو طبع بشری کے مطابق، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بعید از قیاس بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر ٹوک دیا گیا تھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے نبی آپ کی تیوری چڑھ گئی، آپ کے چہرے کے اوپر کوئی تغیر پیدا ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص جو اندھا تھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، وہ آیا تھا اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، اور یہاں بین السطور میں پورا واقعہ موجود ہے، جبکہ حضور کے ارد گرد کچھ ایسے رؤساء موجود تھے جو آئے تھے حضور سے کچھ مذاکرات کرنے کے لیے، تو گویا کہ طبع بشری کے اعتبار سے ممکن ہے کسی وہ بھی معاملہ ارادتاً نہیں ہوتا، جسے آپ کہیے کہ ریفلیکس ایکشن میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ناگواری کے اثرات ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹوک دیا گیا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یہ درویش صحابہ ہیں جن کے پاس مال و دولت دنیاوی نہیں ہے، ممکن ہے کئی وقت کے فاقے پڑ رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کئی وقت کے ہمیں فاقے پڑتے تھے جس کی وجہ سے ہم پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں کوئی مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے اور اپنی سی تدبیریں کرتے تھے، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم فاقے کی وجہ سے ہمارے اوپر غشی طاری ہو چکی ہے۔ ما علیک من حسابی من شیء، اور آخر فرمایا گیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، اپنے سے جدا کر دیا یا دھتکار دیا، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اس کی وعید کس قدر سخت ہے، ظاہر ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ اصل میں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جن کی نگاہوں میں یہ لوگ بہت حقیر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان کی عظمت، ان کا مقام کتنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جو کہیں عزت داروں کی، دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے دھتکار دیے جائیں، اپنے لیے کہیں رشتے کا پیغام کہیں بھیجے تو کوئی انہیں اپنی بچی دینے کو تیار نہ ہو، کہیں کسی سے سوال کریں تو کوئی انہیں منہ لگانے کو تیار نہ ہو، ان کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، درویش ہے، مفلس لگ رہا ہے، لہذا نہ کہیں عزت داروں میں اسے بیٹھنے کی جگہ ملے گی، نہ کہیں رشتے کے لیے، مناکحت کے لیے کہیں اگر سوال کر لیں تو کوئی لڑکی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی منہ لگانے کو تیار ہوگا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اب یہ وہ طبقہ ہے کہ جو رسولوں پر آغاز میں ایمان لانے والا ہے، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں مخاطب کر کے بھی فرما دیا گیا، اور یا حضرت نوح علیہ السلام کا وما انا بطارد المؤمنین، اور میں تو مومنوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو سوائے خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا اور کھول کھول کر بیان کر دینے والا، میں امانت دار ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے اس کو پہنچانے میں کہیں کوئی خیانت نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بات اپنی طرف سے اس میں شامل کر دوں، اگر کہیں ایسا ہو گیا تو بہت سخت سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ضمن میں ہے۔ قال ربی ان قومی کذبون، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، گویا کہ اب یہ 950 برس کا عرصہ بیت چکا، اس بات کو شاید کوئی بھی ماننے کو تیار نہ ہوتا اگر یہ بات قرآن حکیم میں موجود نہ ہوتی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع جو ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا گیا تو وہاں یہ الفاظ موجود ہیں، وہ اپنی قوم کے درمیان موجود رہے، الف سنت 1000 برس، الا 50 عاما، سوائے 50 برسوں کے، گویا کہ 1000 میں سے 50 نکال دیجئے تو 950 برس۔ یہ تو آپ حضرات کے بھی علم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ان کی جو طوالت ہے، ان کا دورانیہ کتنا طویل ہے، 950 برس۔ تو معلوم ہوتا ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب وہ فرما رہے ہیں ان انا الا نذیر مبین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو خبردار کرنے والا، کھلی کھلی سنا دینے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین، اس پر قوم نے یہ کہا کہ اگر اپنی ان باتوں سے تم باز نہ آئے